آخر کار آزادی مارچ تک بات پہنچی، اور آزادی مارچ میں بھی یہی بات کی گئی کہ مسلم لیگ نون ہمیں کہتی ہے کہ آپ لوگ مارچ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس حکومت کو گرائیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب یہ لوگ آپ کو آگے کریں گے، ہمارے ورکر آگے ہوں گے، اور سارا کا سارا جو ہے مصیبت ہمارے لیے ہوگا، یہ عین وقت پر نہیں آئیں گے اور پھر اس سے فوائد وہ حاصل کریں گے۔ تو ہمارے ایک رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ بھائی نہیں، وہ مال لگائیں گے تو ہم جان لگائیں گے۔ تو اس پہ ہماری کچھ تلخی بھی ہو گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی ایک دن کے لیے آئی، اور پھر مسلم لیگ نون نے بھی ایک دن کے لیے آنے کے بعد ہمیں دھوکے میں رکھا۔ اور پھر سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 13 دن تک آخری تقریر میں کہا کہ جناب ہم ڈٹے رہیں گے، سب سے وعدہ لیا، اور پھر چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے پاس وہ چلے گئے، اور ان کے ذریعے پھر اسی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور پھر جماعت کو یا کسی شورا کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے آ کر فوری طور پر مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ تو اس پہ جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ انشورنس دی ہے اور کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ عمران خان کو لے کر آئے تھے، اب ہم اسے مارچ کے مہینے میں جو ہے ختم کر دیں گے اور پھر الیکشن ہو جائے گا۔ تو اس کی ذمہ داری جو ہے، اس امانت کی ذمہ داری جو ہے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی نے لی ہے۔ اور پھر جماعت کے علاوہ انہوں نے یہ بات آخر میں، جب مارچ میں بھی معاملات نہیں ہوئے تو پھر مولانا نے میڈیا میں بھی بات کہنی شروع کر دی کہ جناب ہم نے ان سے بات کی تھی اور ہمارا مارچ انہوں نے ختم کرایا تھا اس وعدے پر۔ تو ہمیں سامنا کرنا پڑا میڈیا میں کہ بھئی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے، تو آپ نے خود جا کر اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ان کو نیچے اتارو اور ہمیں حکومت دے دو، اور اگر وہ آپ کو ان کو نیچے اتارتے ہیں تو باقاعدہ ان کا سیاسی رول آپ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اس کا ہمارے پاس جواب نہیں تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس وقت یہ بات کی کہ جناب یہ اسی طرح چلیں گے، ہم جماعت کے ساتھ تھے، اور اپنی جو اختلافی جو ہماری رائے تھی وہ ہم جماعت کے اندر پیش کرتے تھے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پر ہمیں بالکل ایک کنارے پہ لگا دیا ہر حوالے سے، لیکن چونکہ ہمارا مطمع نگاہ کوئی عہدہ یا ٹکٹ نہیں تھا، اس کے باوجود ہم اسی سے چمٹے رہے، اور پھر صورتحال یہی آگے بڑھی کہ نواز شریف صاحب اور ان کو رہائی مل گئی، اور اسی آزادی مارچ کے ثمرات کے حوالے سے وہ آج بھی لندن میں جا کر بیٹھے ہیں۔ اور پھر یہ ریکارڈ پر میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ 11 مہینے نواز شریف بھی خاموش رہی، ان کی بیٹی مریم صاحبہ بھی خاموش رہی، مولانا بھی خاموش رہے۔ 11 مہینے کے بعد پھر انہوں نے جب ان کے مقدمات کے حوالے سے معاملات آگے نہیں بڑھے، پھر انہوں نے کہا، پھر مولانا صاحب نے جلسے شروع کیے، اور پھر کوئٹہ کا جب جلسہ ہوا تھا اس میں بھی جناب نواز شریف صاحب جو انتہائی بیمار تھے اور کہتے تھے کہ بالکل ان کی حالت خراب ہے، انہوں نے کافی دیر تک یہاں ویڈیو لنک پہ تقریر کی، اور انہوں نے تقریر میں ایک جملہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ فوج سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بغاوت کرے، اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور ISI کے چیف فیض حمید کو جو ہے باقاعدہ طور پر اس کا تختہ الٹ دے اور ان کے خلاف بغاوت کرے۔ جلسہ ختم ہوا تو میڈیا کے لوگ یہاں پر آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ آج نواز شریف نے یہ جو جملہ کہا ہے، کیا جمعیت علماء اسلام اور PDM کا یہی موقف ہے؟ آپ یقین جانیں میں الفاً کہتا ہوں، میں نے صرف اتنا کہا کہ نہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ ذاتی رائے ہے، بیانیہ اس کا ہے، یہ بیانیہ اس کا اپنا ذاتی ہے، PDM کا اور جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے۔ صرف یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ میں جمعیت کا ترجمان تھا، تو اس پہ نہ ہمیں کوئی شوکاز نوٹس دیا گیا، نہ ہم سے پوچھا گیا، بلکہ 4 دن مولانا صاحب تشریف یہاں رکھتے تھے۔ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا، اور وہ والدہ
مولانا اور اس کے والد اور دیگر بزرگ یہاں آتے رہے، ہمارے گھر والے، والدہ صاحب اور انہوں نے ان کی خدمت کی بچوں نے، لیکن وہ 4 دن کے ہونے کے باوجود ان کی تعزیت کے لیے بھی نہیں آئے، اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے ہمیں اطلاع ملی کہ جی انہوں نے مجھے ترجمان کی حیثیت سے، سیکرٹری اطلاعات کی حیثیت سے فارغ کر دیا۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بیمار ہوں، میں یہ فرائض انجام نہیں دے سکتا تھا، کوئی لائق اور صحت مند آدمی اس پہ آئے گا، لیکن ہم جمعیت میں تھے۔ لیکن چند دن کے بعد دوبارہ انہوں نے نام سے پوچھے بغیر، نہ کوئی بات کیے بغیر، انہوں نے غیر دستوری طور پر، کیونکہ اگر مجھے جمعیت سے نکالنا بھی تھا تو سب سے پہلے مجھے مقامی جمعیت نکالتی اور وہ مجھے شوکاز نوٹس دیتی، اور اس کے بعد صوبے میں ہم جاتے اور پھر اپیل کے طور پر ہم مرکز میں چلے جاتے، لیکن وہاں سے ڈائریکٹ طور پر نکالا گیا۔ اور پھر ستم ظریفی یہ کہ انہوں نے پوری جماعت میں سرکولر بھیجا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جمعیت کے خلاف ہیں، اور یہ فلان ہیں، اسرائیلی ہیں، فلان ہیں، اور ان سے نہ کوئی بات کرے، نہ ان کی کوئی فون سنے، نہ ان سے کوئی ملاقات کرے، نہ ان کو اپنے پاس بلائے، نہ ان کے پاس جائے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم اس سے کو جماعت سے نکال دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم سے ملاقاتوں پر اور اس پہ تمام ورکروں کی پابندی نہ لگتی تو حقائق ان تک پہنچ جاتے، تو پھر ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جاتا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے ساتھی، وہ تو مسلم لیگ سے بھی ملتے ہیں، وہ اس نواز شریف سے بھی ملتے ہیں جنہوں نے مولانا کو ڈیزل کا خطاب دیا، وہ ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں جو مولانا کے خلاف بولتے رہے ہیں، وہ مریم صاحبہ کے ساتھ بھی اسٹیج پہ کھڑے ہیں، اور وہ بلاول کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، لیکن وہ اپنے ان ساتھیوں کو، ان بزرگوں کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو کندھے پہ رکھ کر یہاں تک پہنچایا، ان کو صرف اس جملے کے حوالے سے کہ جناب یہ نواز شریف کا جو ہے وہ ذاتی بیانیہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ نہیں ہے، پی ڈی ایم کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز میں کی ہے وہ اصل میں شروع سے ہی ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کسی اس حوالے سے ہمارے سے جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، اور ہم تمام تر ظلم و ستم سہنے کے بعد جمعیت کو نہ چھوڑتے تھے، نہ چھوڑنے کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا تھا اور نہ سوچ سکتے ہیں۔ آج بھی ہم تمام تر جماعتوں کے پیشکشوں کے باوجود ہم نے کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی، آج بھی ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا رکن تھے 50 سال سے، اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس دنیا سے رخصت کے ہونے کے وقت تک ہم رہیں گے۔